بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 7واں لیکچر۔ گفتگو ہماری مطہرات میں تھی اور فہرست کے بعد بعض مطہرات کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ پانی جو پہلا مطہر تھا اس کی تفصیل بیان ہوئی، طبعیت جو دوسرا مطہر کورس کے اعتبار سے اور 8واں توضیح کے حساب سے اس کی وضاحت بیان ہوئی، اور کورس کے اعتبار سے تیسرا مطہر عین نجاست کا دور ہونا جو توضیح کی ترتیب میں نواں مطہر ہے، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی تھی، اور یہ بیان کیا کہ اگر حیوانات کے ظاہری جسم نجس ہو جائے تو نجاست دور ہونے کے بعد اس کا وہ جسم پاک ہو جائے گا، اور یہی حکم انسان کے اندرونی حصے کا ہے۔ اب یہاں پر ایک مطلب انہوں نے بیان کیا ہے، میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، تھوڑا غور کیجیے گا، وہی والی بات ہے اب یہاں پہ، کیونکہ وسائل آڈیو ریکارڈنگ ہے تو کوئی چارٹ وغیرہ تو نہیں میں بنا کے دکھا سکتا، لیکن بہرحال کوشش کروں گا ایک چارٹ بنوانے کی۔ دیکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نجاست جب پاک چیز نجس ہوتی ہے تو وہ اس صورت میں نجس ہوتی ہے جب اس کو کوئی نجاست لگے۔ لہذا مثلا فرض کریں میرے ہاتھ کو اگر کوئی نجاست نہیں لگتی ہے تو میرا ہاتھ کبھی بھی نجس نہیں ہوگا۔ ہاں، ہاتھ پہ خون لگے گا تو ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو نجس اور پاک جو آپس میں ملتے ہیں، ان کی جو ملاقات ہوتی ہے، کبھی جسم کے باہر یہ ملاقات ہوتی ہے، جیسے مثال دی میں نے، ہاتھ کا باہر کا بیرونی سطح جو ہے وہ خون لگ جائے تو نجاست بھی جسم کے باہر ہے، اور ہاتھ کا بیرونی سطح بھی جسم کا باہر کا حصہ ہے۔ تو یہ نجس اور پاک دونوں ملے ہیں اور دونوں باڈی کے باہر ملے ہیں، انٹرنل باڈی میں نہیں مل رہے۔ ایک یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ ابھی تک جو بھی ہم پڑھ رہے تھے وہ اسی صورتحال کو ہم پڑھ رہے تھے۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک پاک چیز اور ایک نجس چیز آپس میں ملتے ہیں مگر جسم کے اندر ملاقات ہو رہی ہے۔ انٹرنل باڈی میں ایک نجس چیز اور ایک پاک چیز آپس میں مل رہے ہیں۔ ایک مثال اس کی جو توضیح میں بھی مسئلہ دیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا، میں پہلے الگ سے مثال دوں۔ ایک مثلا فرض کریں آپ بلڈ دینے جاتے ہیں تو آپ کی نس میں انجیکشن لگاتے ہیں، یعنی سوئی لگاتے ہیں، سوئی داخل ہوتی ہے آپ کی نس میں۔ جب سوئی نس میں داخل ہوتی ہے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ نس کے اندر خون ہی ہوتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی سوئی اور خون کی آپس میں ملاقات نہ ہو، حتماً ان کی آپس میں خون سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن جب تک یہ سوئی آپ کی باڈی کے اندر ہے اور خون سے مل رہی ہے، یہ نجس نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس انجیکشن کو باہر نکالیں اور سوئی کے اوپر خون لگا ہوا نہیں ہے تو آپ کی سوئی پاک ہے۔ اب یہ ری یوز کرنا نہ کرنا، ہائیجین کے مسئلے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی نجاست و طہارت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی انجیکشن کی سوئی پاک ہے، نیڈل پاک ہے، اس کو اگر آپ کا گیلا ہاتھ ٹچ بھی ہو جائے تب بھی آپ کا ہاتھ پاک رہے گا، اگرچہ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اس نے خون سے ملاقات کی تھی۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات ملاقات جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ عین نجاست کا زائل ہونا جسم کو پاک کرتا ہے، مگر اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز میں سے ایک صورت میں عین نجاست کے زائل ہونے سے جسم پاک ہوتا ہے۔
3 اور بھی کنڈیشنز بنتی ہیں، جن میں 2 کنڈیشن میں آپ کا جسم نجس ہی نہیں ہوتا، اور 1 کنڈیشن میں جسم نجس بھی ہوتا ہے اور اس کو پانی سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں، اس مثال پہ غور کیجیے گا۔ میں نے ایک مثال بنائی ہے، لیکن کان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ناک کا بھی یہی مسئلہ، باقی ساری مثالیں آپ خود بناتے رہیے گا۔ مثلا اپنا منہ، اس پہ آپ غور کریں، آپ کے منہ میں دانت ہیں۔ اچھا، یہ جو منہ میں آپ کے دانت ہیں، منہ کا جو ہالو ہے، جب آپ منہ کھولتے ہیں تو یہ جو ہالو بنتا ہے آپ کا، یہ انٹرنل پارٹ ہے باڈی کا، یہ ایکسٹرنل پارٹ تو نہیں ہے قطعی طور پر۔ اور دانت بھی آپ کی باڈی کے اندر ہیں، چہرے سے باہر تو نہیں ہیں آپ کے دانت۔ یہ دانت آپ کے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ دانت وہ ہیں جو قدرتی اور خدا دادی ہیں اور آپ کے اوریجنل دانت ہیں۔ کچھ دانت ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی دانت ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، اس کو ہٹا کے آپ نے مصنوعی دانت لگوایا ہے۔ تو آپ کے منہ میں کچھ دانت وہ ہیں جو اندر ہی کے ہیں، اور کچھ دانت وہ ہیں جو باہر سے اندر لے جا کر فکس کیے گئے ہیں۔ اللہ فکس ہوں یا ریموویبل ہوں فرق نہیں پڑتا، یعنی باہر سے اندر رکھے گئے ہیں۔ یہ ایک طرف بس اندرونی پارٹس آپ کے منہ کے جو دانت ہے، فرض کریں 2 طرح کے ہیں، کچھ اندر ہی کے ہیں اصلی، اور کچھ باہر سے اندر رکھے گئے ہیں۔ تو 2 صورتیں بن گئیں۔ اب ان پر جو خون لگ رہا ہے وہ بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اندر ہی سے خون نکلا ہے اور اندر لگا ہے، جیسے آپ کے گمز میں سے خون نکلا اور آپ کے دانتوں کو لگ رہا ہے، دونوں طرح کے دانتوں کو، چاہے اصلی دانت چاہے مصنوعی دانت، لیکن خون اندر ہی سے نکلا اور اندر ہی آلودہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اگر منہ کھول کے شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ خون نکل رہا ہے اور دانتوں کو لگ رہا ہے، ورنہ ظاہری طور پہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسری صورت ہے کہ نہیں، باہر سے خون لگا ہے اور اندر دانتوں پہ لگا ہے، اس کی بھی وہی 2 صورتیں بنے گی۔ ایک دفعہ باہر سے خون اچھل کے گیا ہے اندر، بس آپ بعض اوقات ہوتا ہے آپ بات چیت کر رہے تھے، حیوان ذبح ہو رہا تھا، اس کا خون اچھلا اور آپ کے منہ میں چلا گیا۔ تو یہ جو منہ میں خون باہر سے گیا ہے تو آپ کے مصنوعی دانتوں کو بھی لگ سکتا ہے اور اصلی دانتوں کو بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں، چاہے اندر سے خون نکل کے دانتوں کو لگے چاہے باہر سے خون جا کے دانتوں کو لگے، نجس اور پاک چیز کی ملاقات منہ میں یعنی انٹرنل باڈی میں ہو رہی ہے۔ نجس اور پاک کی ملاقات انٹرنل باڈی میں ہو رہی ہے، یعنی آپ کے منہ کے اندر ہی نجس گیا ہے اور اس نے جا کے دانتوں سے ملا ہے، یا خون ہی اندر سے نکلا ہے اور وہ دانتوں کو لگا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں 2 صورتیں ہو گئیں دانتوں کی، اصلی اور مصنوعی، اور 2 صورتیں ہو گئیں نجاست کی، باہر کی اور اندر کی۔ لیکن 2 کو 2 سے ضرب دیں گے تو ہو جائیں گی 4 صورتیں۔ چاروں صورتوں میں ملاقات منہ کے اندر ہو رہی ہے۔ اندرونی نجاست اصلی دانت سے ملے منہ کے اندر، اندرونی نجاست باہر کے دانت سے ملے منہ کے اندر، باہر کی نجاست اصلی دانت سے ملے منہ کے اندر، باہر کی نجاست مصنوعی دانت سے ملے منہ کے اندر۔ چاروں صورتوں میں ملاقات منہ کے اندر ہو رہی ہے، یعنی انٹرنل باڈی میں ہو رہی ہے نجس اور پاک کی ملاقات۔ یہی 4 صورتیں آپ چارٹ کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ چارٹ ایک بنائیں، مثلا فرض کریں کہ دانت یا مصنوعی ہے یا اصلی ہے، اور اصلی دانت کی پھر 2 صورتیں بنائیں کہ نجاست خارجی، نجاست داخلی۔ مصنوعی دانت کے لیے بھی 2 صورتیں بنائیں،
نجاست خارجی اور نجاست اصلی. اور اصل جہاں سے آپ نے تقسیم شروع کی تھی وہاں پر ایک بریکٹ میں لکھ دیں کہ ملاقات نجس اور پاک کی انٹرنل باڈی میں ہو رہی ہے، یعنی منہ میں. تو یہ 4 صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب یاد رکھنا آسان ہو جائے اس اعتبار سے اگر میں آپ کو بہت ہی خلاصتاً کہوں تو وہ یہ کہ جن صورتوں میں نجاست اندر ہی کی ہے، جو 2 صورتیں بنتی ہیں، اندر کی نجاست اصلی دانت کو لگے، اندر کی نجاست مصنوعی دانت کو لگے، ان دونوں صورتوں میں آپ کا دانت نجس ہی نہیں ہوا. دیکھیں باڈی کے پارٹ نے جو دانت ہے ایک نجاست سے انٹرنل باڈی میں ملاقات کی ہے، اور کیونکہ نجاست اندر ہی کی ہے لہذا یہ نجس ہی نہیں ہوگا. یہ انجیکشن والی مثال کی طرح بن جائے گا، یہ نجس نہیں ہوگا، نہ آپ کا دانت نجس نہیں ہوگا. اچھا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دانت نجس نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس خون کو آپ پی بھی سکتے ہیں. خون پینا ویسے ہی حرام ہے. صرف ایک صورت ہے کہ اس خون کو آپ نگل سکتے ہیں، وہ یہ کہ خون اتنا کم ہو. دیکھیں کم بھی اگر نکل آئے تو دانت کو لگے گا، تو نجاست کا امکان تو تھا، لیکن وہ تو ہم نے بتا دیا کہ اندر سے ہی کیونکہ نکلا ہے لہذا نجاست نجس نہیں ہوگا. لیکن کم ہونے کی وجہ سے تھوک میں اتنا گھل مل گیا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، تو اب اس تھوک کو آپ نگل سکتے ہیں. لیکن خون اگر زیادہ، جیسا بعض اوقات دانت نکالتے ہیں بار بار خون نکلتا ہے تو خون زیادہ ہوتا ہے، یہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہونے والا نہیں ہوتا بلکہ تھوک کو بھی آلودہ کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اس صورت میں چلیں، یہ بھی ایک اچھی مثال بن گئی. آپ نے دانت نکلوایا، دانت نکل کے باہر آ گیا، اس پہ تو خون لگا ہوا ہے، یہ تو نجس ہے دانت. لیکن اب بار بار خون نکل رہا ہے، تھوک سے مل رہا ہے، بار بار خون نکل رہا ہے، تھوک سے مل رہا ہے. تھوک آپ کی نجس نہیں ہوگی، تھوک آپ کے پورے منہ میں گھوم رہی ہے، آپ کا پورا منہ اندر سے نجس نہیں ہوگا. لیکن اس تھوک کو اگر خون زیادہ ہے تو پی بھی نہیں سکتے آپ. ہاں جب آپ اس خون کو تھوکیں گے، اگر جب اس تھوک کو تھوکیں گے تو جن حصوں پہ آپ کی یہ ظاہری ہونٹ پہ تھوک لگ رہی ہے وہ حصہ نجس ہو جائے گا، اس کو پانی سے پاک کرنا پڑے گا. لیکن انٹرنلی آپ کلی کر کے اپنے منہ کو پاک کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس 2 صورتوں میں تو آپ کے دانت نجس ہی نہیں ہوں گے. باقی بچتی ہیں 2 صورتیں کہ باہر کی نجاست اندر جا کر آپ کے اندرونی اور یعنی اصلی اور مصنوعی دانت سے ملے. تو ایک صورت میں ان دونوں صورتوں میں نجس ہوگا جب باہر سے نجاست آپ کے منہ میں جا رہی ہے اور اصلی یا مصنوعی دانت کو لگ رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ کا دانت چاہے اصلی ہو چاہے مصنوعی ہو نجس ہوگا. لیکن پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اصلی دانت کا پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیشو اندر لے گئے اور خون صاف کر دیا تو آپ کا اصلی دانت پاک ہو جائے گا. اور مصنوعی دانت کا پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو نجاست ہٹانے کے بعد پانی سے دھو کر پاک کرنا پڑے گا. بس 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں نجس ہی نہیں ہوگا، 2 صورتوں میں نجس ہوگا. 2 صورتوں میں جن میں نجس ہوگا، ایک صورت میں نجس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عین نجاست ہٹا دیں تو پاک ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں اس نجس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو پانی سے دھو کر پاک کرنا پڑے گا. یہ 4 صورتیں بنتی ہیں جو اس کی عبارت میں بھی اگر آپ غور کریں تو موجود ہیں. پہلی تو ہم نے جو پچھلا مسئلہ پڑھا تھا اس کے آخر میں آئی تھی، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے. یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصے کی ہے، مثلا منہ یا ناک اور کان کے وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو ہم نے چارٹ بنایا ہوگا اس کی وہ صورت ہے کہ مصنوعی دانت کو خارجی نجاست لگے، مصنوعی دانت کو خارجی نجاست لگے. معذرت، اصلی دانت کو خارجی نجاست لگے تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا، اور جب نجاست دور ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ پہلی صورت. لیکن داخلی نجاست مثلا دانتوں کے ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا. یہ 2 صورتیں.
یہی حکم ہے جب کسی خارجی چیز کو بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی لگ جائے، خارجی چیز کو داخلی نجاست لگے اندرونی حصے میں، مصنوعی دانت کو یہی حکم ہے کسی خارجی چیز کو یعنی مصنوعی دانت کو اندرونی حصے میں یعنی منہ کے اندر داخلی نجاست لگے، یعنی گم سے نکلنے والا خون لگے تو وہ بھی پاک رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ 3 صورتیں۔ اس بنا پر اگر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کے ریخوں سے نکلنے والے خون سے آلودہ ہو جائے تو دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے، یہ نجس ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر ان مصنوعی دانتوں کو نجس غذا لگ جائے، نجس غذا کا مطلب ہے کہ باہر سے نجاست اندر جا رہی ہے، دانت بھی مصنوعی یعنی باہر کا ہے، نجاست بھی باہر کی ہے، لیکن ملاقات منہ کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو دھونا لازم ہے، یعنی یہ نجس بھی ہو جائے گا اور اس کو دھونا بھی ضروری ہوگا۔ یہ آپ کے نجاست اور مطہرات کے احکام یہاں پر مکمل ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔